خلاف امت مسلمہ مفتی تقی عثمانی کی اپیل پر کان دھرے گی اور اپنی مجرمانہ خاموشی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کوئی سبیل نکالے گی؟ ناظرین، اسی پر بات کریں گے۔ جید عالم دین جناب حشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، کہیے گا ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اور یہ جو مجرمانہ خاموشی ہے امت مسلمہ کی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ہوگا اور امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہوگا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس خاموشی پر ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے لوگوں کو 1.5 سال کے لیے بیدار کرنے کی کوشش کی اور علامہ اقبال کے شعر پڑھے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشگر، اور اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ حقیقت میں تو یہ امت مرحومہ ہو چکی ہے، اور اس امت کو اب امت کا ٹائٹل اور لقب دینا بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں دینا چاہیے کہ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے جو ہمارا قبلہ اول ہے، اس کے لیے جو بے حسی بے ضمیری 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے دکھائی ہے، اس کا آپ کہتے ہیں کہ انجام کیا؟ اس کا انجام وہی ہے کہ آج غزہ کے بچے ہوا میں اچھل رہے ہیں، اور غزہ کے لوگ ہوا میں اچھل رہے ہیں، بمباری کے بعد ان کے جسموں کے چیتڑے اڑ رہے ہیں۔ آج ان کی باری ہے تو کل میری اور آپ کی باری ہے، اور یہی ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ آج آپ یہ سمجھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون صرف غزہ کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کل کو آپ کی باری بھی آنے والی ہے، اور اگر آج ہم اس ظلم کے اوپر خاموش رہیں گے تو جب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا تب خاموش ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے سوال کیا کہ قرآن و سنت میں کیا پیش گوئی ہے، کیا پریڈکشن ہے، ہمارا انجام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان قریب قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، کہا ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے، یعنی 313 تھے تو پوری دنیا کی باطل قوتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے۔ کہا کہ تم تو موسلا دار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر حب دنیا پیدا ہو چکی ہوگی، اور موت سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہو چکی ہوگی، اور زندگی کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے جہاد کا، اس کو تو ہم نے پسے پش ڈال دیا، اور جہاد کا نام لینے والوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں، اور جہاد کی جو لفظ بات بھی کرے اس کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ جہاد کا مینڈیٹ ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، لیکن وہ حکومت اور ریاست اپنا مینڈیٹ کب استعمال کرے گی؟ کوئی ایک مسلم حکمران اس ٹائم امت دیکھ رہی ہے جو اعلان کرے کہ جو غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کرے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان امت کے اندر ابھی امت اتنی بانج نہیں ہوئی۔ صرف یہ جو پروٹوکولز ہیں اور یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں کہ لوگوں کو جانے نہ دینا، اور پرائیویٹ جہاد کے آپ کو پتا ہم بھی قائل نہیں، قرآن و سنت میں بھی یہ مینڈیٹ حکمرانوں کا، تو ہمارا تو اپنے ملک کے حکمرانوں ہے، باقی اسلامی ممالک کو چھوڑیے، ہمارا اپنے ملک کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے جرت کا مظاہرہ کریں، صرف تقریروں تک بات نہ رکھیں، صرف آواز اٹھانے تک بات نہ رکھیں۔ آواز بھی اٹھانی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرک میڈیا کے اوپر، لیکن ایک حکمران تو ایسا ہو جو آگے بڑھے۔ میں کہتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب ہی اگر اعلان کر دیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اللہ کے فضل و رحمت سے آپ کو پاکستان سے ایک وافر کھیپ میسر ہو سکتی ہے جو ان کے شانہ بشانہ یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ جی سر، جہاد کو تو آپ لوگوں نے خود بھی مشکوک کر دیا نا۔ کشمیر میں جہاد جائز تھا اور امریکہ کے خلاف جائز نہیں تھا، افغانستان میں روس کے خلاف جائز تھا، امریکہ کے خلاف حرام تھا، جبکہ حتیٰ کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ جہاد کو ہم نے امریکہ کے کہنے پر پروموٹ کیا۔ یہ مشکوک کرنا بھی علماء اور حکمرانوں کا قصور ہے۔ یہ سب عوام اب کیا کرے گی، کیا بھگتیں گے؟ میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے محمد بن سلمان کے بارے میں بات کی ہے، یہ تو اس بیان کو تو پہلے ہی وہ سعودی میڈیا اور چینل مسترد کر چکے ہیں کہ یہ ان کی طرف ایک جھوٹ کے اوپر مبنی بیان منسوب کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو جو بات کرتا ہوں، جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، جہاد کبھی مشکوک نہیں ہوا۔ جہاد کیسے مشکوک ہوتا ہے؟ آپ کی یہ بات البتہ درست ہے کہ کشمیر کا جہاد جائز ہے، روس کے خلاف جہاد جائز ہے، اور پھر بعد میں جب حملہ ہو تو وہ جہاد جائز نہیں۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی حکمرانوں نے کریٹ کی ہے، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، علماء نے کریٹ نہیں کی۔ علماء کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ پرائیویٹ جہاد جو ہے اور ذاتی ڈسکریشن نہیں ہے۔ یہ علماء کی اگر ذاتی ڈسکریشن ہوتی تو آپ دیکھتے کہ جہاد کے میدان کیسے سرگرم ہوتے ہیں، چونکہ علماء قرآن و سنت کے طالب علم ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ مینڈیٹ ہی ریاست کا ہے۔
تو جب ریاست کا مینڈیٹ ہے تو انہوں نے کنفیوز کیا، یہ علماء نے کنفیوز نہیں کیا. ہمارا تو آج بھی علماء کا مطالبہ کس سے ہے؟ کیا آپ نے کوئی عالم دین ابھی ایسا دیکھا جو کہ میں جا رہا ہوں مسجد اقصی کیونکہ اس کو پتا ریاست کا مینڈیٹ ہے، ریاست سے مطالبہ کرنا ہے. ریاست نے جہاد کو کنفیوز کیا. ریاست کو جب جہاد کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس کو پرموٹ کیا اور کشمیر کے اندر جہاد کا نعرہ لگایا. ریاست کو جب ضرورت تھی افغانستان کے اندر روس کے خلاف جہاد کا نعرہ لگایا. علماء نے کہاں پہ کنفیوز کیا؟ علماء تو جب یہ حملہ ہوا افغانستان کے اندر تو علماء تو اس کی بھی ہمیشہ مذمت کرتے رہے ہیں، اور ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کے شہریوں کو امریکہ کے حملے کے خلاف دفاع کا حق ہے. یہ دنیا کے مسلمہ قوانین ہیں، اور انہوں نے وہ جہاد کر دکھایا اور انہوں نے وہاں سے بگا کے دکھا دیا. اب شام کی مثال دے دیں، لے لیں، وہاں پہ بھی جہاد کر کے دکھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کے مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہتے ہیں، اس ٹائم بے بس ہیں، بے کس ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری حماس کی اسٹریٹجی سے اتفاق ہے یا نہیں ہے. اس وقت انہوں نے حملہ صحیح کیا، غلط کیا. اس ٹائم تو ہم ساری امت ان کے ساتھ کم از کم آواز کے ساتھ آواز تو ملا رہی ہے نا. اور عملی طور پہ پوری دنیا کے جو علماء ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے اوپر پریشر بھی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں، اور آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کی عوام، پوری امت کی مسلمان آپ کے ہمراہ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ بہرحال اعلان کسی حکمران ہی کو کرنا پڑنا ہے، ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ طور کے اوپر جہاد کا اعلان کر دیا جائے تو اس کے نتائج آپ خود پاکستان کے اندر بھگت چکے ہیں کہ پرائیویٹ جہاد کا اعلان ہماری یہاں پہ جو تحریک طالبان پاکستان سے اختلاف ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ وہ صرف پرائیویٹ جہاد کے اوپر اختلاف ہے. اور پرائیویٹ جہاد کی اگر جو اتھارٹی علماء کو یا جماعتوں کو اگر آپ دے دیں گے تو اس کے نتائج خاطر خواہ نہیں نکلیں گے. صحیح، لیکن سر مفتی تقی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. آپ علماء نکلیں اور مجبور کریں حکومت کو کہ جہاد کے لیے نکلیں. آپ بھی ہمارے پروگرام میں یہی رونا روتے رہتے ہیں، فلسطین کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن اپنے حقوق کی جنگ آپ سڑکوں پر لڑتے ہیں اور فلسطین کے لیے بیان دینے اور آواز اٹھانے کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ کی 100% جائز اور درست بات ہے، اور میں آپ کو ذرا ماضی کے اوپر چاہتا ہوں کہ نظر دوڑائیں. علماء اس موضوع کے اوپر میں مثال دے رہا ہوں، آپ صرف میری بات کریں، مفتی تقی عثمانی اور دیگر مذہبی جماعتوں کا کردار بھی سب لوگوں کے سامنے ہے. ملین مارچ ہوئے ہیں، ملین مارچ، اور حکومت کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کیا اور حکمرانوں کو مجبور کیا، جس کی وجہ ہے وہ اپنے کاندھوں کے اوپر کم از کم رومال لے کے اقوام متحدہ تک پہنچے ہیں. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہر روز اسمبلی میں رومال اور مفلر لے کے آتے ہیں فلسطین کا، آج وہ خود وزیر اعظم ہیں، تو وہ مفلر کہاں پہ چلے گئے؟ یہ ہمارا طرز حکومت کے اوپر بھی تو آپ غور کریں. اور دوسری بات ہے، میں صرف جمعیت اہل حدیث کی اگر بات کروں تو اللہ کے فضل و رحمت سے بیت المقدس کے امام کے بیٹے کو ہم نے بلایا، پاکستان بھر کے اندر اجتماعات کیے، حکومت کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا کہ ان کی امداد کو نہ روکا جائے. اور اللہ کے فضل و رحمت سے دیگر جو دینی جماعتیں ہیں انہوں نے امدادی قافلے روانہ نہیں کیے، وہاں تک امدادیں پہنچی نہیں ہیں، وہاں تک کنٹینر وہ کس وجہ سے پہنچی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہاں سے 1 روپیہ بھی وہاں ٹرانسفر کرنے کی اجازت نہیں تھی دی جا رہی، تو پھر سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کنٹینر مذہبی جماعتوں نے پہنچائے ہیں. اور مذہبی جماعتیں کیا کریں؟ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ گنے اٹھا کر حکومت سے یہ مطالبہ کریں ہمیں جانے دے تو ہم اس کام کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ کام، یہ سرحدیں ریاستوں نے کھولنی ہیں، اسلامی حکمرانوں نے یہ اجازتیں دینی ہیں. اگر ہاں جو آپ کا مطالبہ 100% جائز ہے، آپ کی وساطت سے بھی میں کہتا ہوں پاکستان کی عوام کو کم از کم ملین مارچ کی صورتوں میں اب دوبارہ نکلنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی ہوئے ہیں یہ، اگر آپ کہیں کہ پاکستان کے علماء یا عوام سڑکوں پہ نہیں نکلے تو یہ بھی ایک مبالغہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان سے لے کے جماعت اسلامی سے لے کے جمعیت اہل حدیث پاکستان تک ہر مذہبی جماعت نے انفرادی طور کے اوپر اقصی مارچ بھی کیے ہیں، اقصی واک بھی کی ہے، اقصی کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، وہاں پہ امداد بھی پہنچائی ہے، وہاں پہ کنٹینر بھی پہنچائے ہیں. فلسطین کے سفیر ان تمام پروگراموں میں موجود بھی رہے ہیں، اور فلسطین کی قیادت، مذہبی قیادت ان ریلیوں کے اندر، ان پروگراموں میں شریک بھی رہی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیوز بھی فراہم کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. جید عامدین جناب حشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اکٹھے ہو کر نکلنا پڑے گا، تبھی اس صورتحال کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں.